بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی ناموں کے حوالے سے ایک ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، جس کے اندر ہم مختلف نام جو بالخصوص نیک شخصیات یا صحابہ کرام کے نام پر ہیں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں، اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کچھ ان ناموں کو آپ کی خدمت میں ذکر کیا جائے جو بہت زیادہ معروف نہیں ہیں، اور لوگ جو ہے وہ ناموں کے سلسلے میں جو یونیکنیس چاہتے ہیں اس کو بھی پیش نظر رکھا جائے، اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیم ہے کہ اچھوں کے نام پر نام رکھو، اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے کچھ نام آپ کی خدمت میں ذکر کریں۔ آج جو نام ہم آپ کی خدمت میں ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مازن۔ مازن یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں۔ اس کا مطلب ہوتا ہے بارش برسانے والا بادل۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، حضرت مازن رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کا تعلق جو ہے وہ سلطنت عمان سے تھا، اور یہ سلطنت عمان میں سب سے پہلے اسلام لانے والے صحابی ہیں۔ یہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو بنفس نفیس سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے بیعت کی اور داخل اسلام ہوئے۔ ان کے اسلام لانے کا جو واقعہ ہے وہ بڑا انوکھا ہے۔ یہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے جس کا نام تھا ناجر۔ ایک روز جب یہ بت کی پوجا کر رہے تھے تو اسی بت نے جو ہے پوجا کے دوران اس بت میں سے ایک آواز آئی، اور وہ کچھ اس طریقے سے کہہ رہا تھا کہ نیکی عیاں ہو چکی ہے، برائی نے منہ چھپا لیا ہے، اگر تم جہنم کی آگ سے بچنا چاہتے ہو تو پتھروں کی پوجا کرنا چھوڑ دو۔ جب آپ نے یہ آواز سنی تو آپ گھبرا گئے، لیکن کچھ عرصے کے لیے بات آئی گئی ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ گزرا تھا، کچھ وقت گزرا تھا، آپ نے اسی بت کے لیے ایک نذرانے کے طور پر قربانی پیش کی۔ جیسے ہی آپ بت کے لیے قربانی دینے لگے تو دوبارہ اس بت نے گویا اس طرح کے الفاظ کہے کہ مکے میں ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، ان پر ایمان لاؤ تاکہ تم سیدھے راستے سے نہ بھٹکو اور دوزخ کی آگ میں جلنے سے بچ جاؤ۔ اتفاق ایسا تھا کہ جب آپ نے یہ بات سنی تو اس بات کو سننے کے بعد آپ کے دل کی کیفیت میں تبدیلی واقع ہوئی، اور انہی روز ایک حجاز مقدس سے قافلہ آیا تھا، ایک اس کے اندر تاجر موجود تھا، اس سے آپ نے ملاقات کی اور مکہ مکرمہ کے حالات پوچھے۔ تو اس تاجر نے یہ بتایا کہ وہاں پر ایک نبی مبعوث ہوئے ہیں، وہاں پر ایک شخص ہیں محمد بن عبداللہ جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ یہ سمجھ گئے کہ بت کی طرف سے جو مجھے آواز آئی تھی یا بت کی طرف سے جو پیغام دیا گیا تھا، آپ اس اشارے کو بھی سمجھ گئے، اور اس بت کو توڑ کر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سفر کی صعوبتیں برداشت کرتے ہوئے حاضر ہوئے۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے التجا کرتے ہیں کہ آپ میرے لیے کچھ دعائیں فرمائیں۔ ان دعاؤں میں آپ نے جو باتیں ذکر کی اس میں یہ تھا کہ میں شراب کا بہت زیادہ عادی ہوں، عورتوں اور اس کے علاوہ موسیقی کی مجھے عادت بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سے نجات عطا فرمائے۔ یوں ہی پھر آپ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بھی عرض کی کہ ہمارے علاقے کے اندر قحط بہت زیادہ ہے، لہٰذا اس کی ختم ہونے کی بھی دعا فرمائیں۔ یوں ہی آپ نے اپنی اولاد کے لیے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں ان تمام دعاؤں سے نوازا۔ جب یہ واپس لوٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے وہ تمام چیزیں مقرر فرما دیں جن کی دعا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے کروائی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نوازا۔ یہ مشہور شاعر بھی تھے، اور ان کی شاعری کا فن یہ تھا کہ آپ بڑے بڑے قصوں کو جو ہے وہ شاعری کے اندر بیان کر دیا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر ہمیں اپنے بچوں کا نام رکھنا ہے تو ہم ان کے نام پر نام رکھ سکتے ہیں مازن، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بارش برسانے والا بادل۔ زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں۔ قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا آئیڈیاز۔